السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد صالح، اور آج آپ کا خیر مقدم ہے اسلامی گائیڈنس یوٹیوب چینل میں۔ ایپیسوڈ نمبر 6 میں جمعیت علماء ہند کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے، جس میں آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں مفتی محمد عمر صاحب قاسمی، جو کہ مہد القاسم کے ایڈمائن ہیں اور جمعیت اسٹڈی سینٹر کے اسٹیٹ آرگنائزر ہیں، اور خاص کر کے جمعیت علماء ہند کے آرگنائزر ہیں۔ آئیے آج ہم ان سے استفادہ کریں۔ حضرت، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کا وجود کیوں ہوا اور اس کا مقصد کیا بنا کہ جمعیت علماء ہند، اور اس کی وجہ کیا ہے، قیام کس طرح ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء ہند کا قیام 1919 میں عمل میں آیا ہے، اور جمعیت علماء ہند کے قیام کا جو مقصد ہے وہ اسلام کی حفاظت، مسلمانوں کی دین کی حفاظت، اور اسی طرح سے تحفظ اوقاف اور مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں شرعی حدود کے دائرے میں اتفاق کے ساتھ بھائی چارگی، اور اسی طرح سے مسلمانوں کی جتنے دینی، ملی، سماجی، رفاہی تقاضے ہیں، ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اور جمعیت علماء ہند کا جو قیام عمل میں آیا ہے، اس کے عمل میں لانے کے لیے ہمارے اکابر علماء کرام، ان کی بڑی جد و جہد رہی، اور الحمدللہ دور اندیشی کے ساتھ انہوں نے اس تنظیم کو قائم کیا ہے۔ آج سارے ملک میں جمعیت علماء ہند ملک کی سب سے بڑی مسلمانوں کی تنظیم ہے، جو ہر میدان میں مسلمانوں کے دینی مسائل پر، ملی مسائل پر، سیاسی مسائل پر، ہر طرح کے مسائل پر، ہر طرح کے موڑ پر مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ آج پورے ملک میں تقریباً جمعیت علماء ہند کے 1 کروڑ سے زائد ممبرز ہیں، اور تقریباً پورے ہندوستان میں 7,000 کے قریب جمعیت علماء ہند کے برانچز ہیں، اور سارا ملک جانتا ہے کہ جمعیت علماء ہند ہمیشہ سے بھائی چارگی کی بات کرتا ہے، اتحاد کی بات کرتا ہے، اور سچائی کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے اکابرین کی دعائیں، ان کی قربانیاں ہیں، اور آج بھی ہمارے جو حضرت صدر محترم دامت برکاتہم قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ عالمی شخصیات میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی فکر اور آپ کی جو دور اندیشی، آپ کا جو تڑپ ہے، آپ کی جو تڑپ ہے مسلمانوں کو اور قوم کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں، تو جس کی وجہ سے الحمدللہ اس ملک میں ہمارے بہت سارے کام جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے بھی ہو رہے ہیں۔ حضرت، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعیت علماء، یعنی علماء کے اندر بہت سارے ماشاءاللہ ہندوستان میں اور پورے ملک بھر میں بہت سارے علماء فارغ ہوتے ہیں، اور موجودہ بہت سارے علماء بھی موجود ہیں، تو ان میں بیداری جمعیت علماء ہند کس طرح لاتی ہے، اور ان میں کام کرنے کا، امت کے لیے تڑپ اٹھنے کا ایک جذبہ اور جنون کس طرح لاتی ہے جمعیت علماء ہند؟ جمعیت علماء ہند کسی ایک ڈپارٹمنٹ پر کام نہیں کرتا ہے، بلکہ جمعیت علماء ہند موجودہ حالات کے اعتبار سے جو بھی جیسے بھی تقاضے ہیں، ان تمام تقاضوں پر الگ الگ ڈپارٹمنٹس پہ کام کرتا ہے۔ جمعیت علماء ہند خاص صرف علماء کرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے مسلمانوں کے جتنے طبقے ہیں، ان تمام طبقات کے لیے جمعیت علماء ہند ہمیشہ کھڑی رہتی ہے۔ اسی طرح سے اگر علماء ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں، تو مدرسے میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء ہند کی، اور خاص طور سے ہمارے حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی یہ فکر اور خواب ہے کہ وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مدارس میں کوئی تبدیلی لائے بغیر وہ دنیاوی تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن بھی وہ حاصل کر لیں، اور یہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد ان علماء اکرام کو 3 مہینے 6 مہینے کا ایک ٹریننگ کرایا جائے، انٹرنشپ کرایا جائے،
جس سے ان کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ جس علاقے میں امامت خطابت کریں یا جہاں بھی وہ زندگی گزاریں وہاں پر وہ صرف ایک نارمل پرسن، نارمل آدمی کی طرح زندگی نہ گزارے، بلکہ وہ ایک لیڈرشپ کا رول ادا کرے. جیسے کسی محلے میں بہت سارے ویڈوز ہیں یا آرفنس ہیں، بیوہ یتیم ہیں، یا پھر جو ہے اس علاقے میں غریب ہیں، بہت زیادہ معذورین ہیں، یعنی جو ہے وہ پیر سے اپاہج ہیں، ہاتھ سے معذور ہیں، تو ایسے ہیں. یا پھر جو ہے ڈراپ آؤٹس بہت زیادہ ہیں، یا اس محلے میں ایسا ہے کہ ان کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، کسی کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، جو ہیلتھ ایشوز جس کے ہیں ان کے پاس ہیلتھ کارڈ نہیں ہے. تو جمعیت علماء ہند کی یہ فکر ہے کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں، جو مسلمانوں کے لیڈر مانے جاتے ہیں، وہ صرف نماز پڑھانے تک یا کسی مدرسے میں یا مسجد میں مکتب یا مدرسہ پڑھانے تک محدود نہ رہیں، بلکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اس علاقے کے 100% تقاضوں کو، ہر طرح کے تقاضے کو وہ پورا کر لیں، چاہے ملی تقاضا ہو، چاہے سیاسی تقاضا ہو، چاہے سماجی تقاضا ہو، چاہے رفاہی تقاضا ہو، ہر تقاضے کو وہ سمجھیں اور اسے پورا کر لیں. تو الحمدللہ حضرت مولانا محمود منی صاحب دامت برکاتہم کی صدارت میں، آپ کی سرپرستی میں کئی سارے ٹریننگز ورکشاپ چل رہے ہیں الگ الگ ملک کے علاقوں میں، جس میں علماء اکرام کو یہ ٹرین کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں کی کس طرح سے جو ہے وہ رہبری کر سکے، خدمت کر سکے، جس سے ہمارا یہ ملک جو ہے محبتوں کے ساتھ آگے بڑھے. اس طرح کا ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے. حضرت، آپ نے اس جواب میں فرمایا کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں آپ کام کر رہے ہیں علماء کو لے کر. کیا آپ تھوڑا اور تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹس کتنے ہیں اور کن کن ڈپارٹمنٹس میں کام ہو رہا ہے، کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ ڈپارٹمنٹس تو ویسے بہت سارے ہیں الحمدللہ، اور سب سے پہلی چیز دین اسلام میں بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے پہلا جو حکم ہے وہ تعلیم کا ہے. تو جمعیت علماء ہند دونوں تعلیموں پر بڑے پیمانے پر آج کام کر رہا ہے اور ایک زمانے سے کرتا آ رہا ہے. سب سے پہلے تو دینی تعلیم. دینی تعلیم میں جمعیت علماء ہند کی یہ فکر، یہ کوشش ہے ہمارے اکابر کی کہ مسلمانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں اور بچوں میں، تینوں طبقوں میں 100% بنیادی دینی تعلیم آ جائے. اتنی تعلیم کہ وہ اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو جائیں. ان کو عقائد کا علم آ جائے، ان کو مسائل کا علم آ جائے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم آ جائے، ان کو اسلامک نالج ان کے اندر گین ہو جائے، اور اسی طرح سے ان کو قرآن سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے کم از کم، اور قرآن پڑھنا آ جائے. ایک تو یہ ہو گیا دینی تعلیم. اسی طرح سے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر کا یہ خواب ہے کہ مسلمانوں میں 100% جو ہے لٹریسی ہونی چاہیے، ایجوکیشن ہونا چاہیے. تو جس کے لیے جمعیت اسٹڈی سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا. ایک تاریخی کام ہوا ہے ان 2-3 سالوں میں. پورے ملک سے تقریباً ہم نے 17-18 ہزار مدارس کے بچے، علماء اکرام، اور صرف مسلمان نہیں، بہت سارے غیر مسلموں کا بھی ہم نے ایڈمیشن اس میں کرایا الحمدللہ. جو ڈراپ آؤٹ تھے، جن کے پاس پڑھنے کی سویدھا نہیں تھی، سہولتیں نہیں تھی، ان کو جمعیت علماء ہند نے ان کو اسکالرشپ بھی دی، ان کو پڑھایا بھی، داخلے بھی کرائے. تو بہت سارے جو ہے غیر مسلم بھی ہیں، برادران وطن بھی ہیں، اور خاص طور سے زیادہ تر جو 99% ہے وہ تقریباً جو ہے مدارس کے علماء، فضلاء، طلباء ہیں، اور بہت سارے ایسے حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں سکے، 7th 8th میں ڈراپ آؤٹ ہو گئے. تو تقریباً 17-18 ہزار کے قریب ان 2-3 سالوں میں الحمدللہ NIUS کے ذریعے سے جمعیت اسٹڈی سینٹر نے 10th کروایا ہے. سیکنڈ PUC کا مرحلہ چل رہا ہے، اس کے آگے بھی ان کا نظام بنانے کی ضرورت ہے اور کوشش چل رہی ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور دوسرا ایک یہ ہے آج جو ہے پورے ملک میں نوجوان نشے کے عادی بن رہے ہیں.
چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، سارے پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر اور ان کی ان عادتوں کو لے کر پریشان ہیں۔ ہر ایک کا یہی سوال ہے کہ ان کی علت چھڑانے کے لیے کون سا راستہ ہے، کس ریہاب سینٹر میں جا کر چھوڑنا ہے، جبکہ بہت ساری کوششوں کے باوجود یہ سارے ریہاب سینٹر فیل ہو چکے ہیں، کیونکہ جب تک اس کے دل میں وہ چیز نہیں آتی، جب تک اسے انگیج نہیں کیا جاتا کہیں پر، اس وقت تک وہ یہ چیزیں چھوڑتا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے حضرت صدر محترم حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کی فکر سے ایک ڈپارٹمنٹ جمعیت یوتھ کلب قائم کیا گیا ہے، جہاں پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یوتھ کی جو صلاحیت نشے میں، بیکار کی چیزوں میں، چائے کی ہوٹلوں میں، آوارہ گردی میں جو بیکار ہو رہی ہے، ان کو صحیح راستے پر ڈالا جائے۔ تو گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈز، ان کے ساتھ جمعیت علماء ہند کا MOU ہوا ہے۔ تو اس سے جو ہے نوجوانوں کو جوڑ کر جو بیکار تھے ان کو ہم خدام ملت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو جو ہے قوم کی خدمت کرنے والا ان کو بناتے ہیں۔ اور یہ جو نوجوان ہیں یہ بلا تفریق مذہب و ملت، یہ مسلمان، یہ غیر مسلم، یہ فلاں، ان تمام چیزوں کو دیکھے بغیر ساری قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے کارگزاریاں بھی ہیں۔ ہمارے علاقے کے بھی جو غیر مسلم برادران وطن ہیں، یہ جمعیت یوتھ کلب کے نوجوانوں کی خدمات سے بڑے متاثر ہیں۔ آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں گے جمعیت کے نام سے انہوں نے بہت اچھی جو ہے اپنے تاثرات کا اظہار انہوں نے کیا ہے، تو وہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ اور اسی طرح سے سد بھاونا منچ ایک ڈپارٹمنٹ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے قائم فرمایا ہے۔ وہ یہ منچ ہے کہ آج پورے ملک میں جو بھائی چارگی کو ختم کرنے کی جو ایک سازش رچی جا رہی ہے اور اس کے لیے جو ہے زہریلے بیانات دیے جاتے ہیں اور مسلمانوں میں غیر مسلموں میں فساد جو ہے قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اسے ختم کرنے، محبت کو بڑھانے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے سد بھاونا منچ، جس پلیٹ فارم پر مسلمان، غیر مسلم، سکھ، عیسائی تمام کو بلایا جاتا ہے۔ وہاں پر ایکتا کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے، سیکولرزم کی بات ہوتی ہے، اور یہ میسج اس پلیٹ فارم سے دیا جاتا ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی قوم کے لوگ ہیں وہ تمام قوم کے لوگ محبت کے ساتھ جو ہے اس ملک میں پہلے سے رہتے آئے ہیں، اب بھی رہیں گے، آئندہ بھی رہیں گے۔ تو وہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، کامیاب ڈپارٹمنٹ ہے، جو محبت کا میسج دیتا ہے قوم کو۔ اس طرح سے اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے جمعیت علماء ہند سوشل سروس کے تحت جو ہے ماڈل ولیج کا کام کرتی ہے۔ بہت سارے ایسے ولیجز ہیں جہاں پر ویڈوز ہیں، آرفنز ہیں، ڈراپ آؤٹس ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کھانا نہیں ہے اور ایجوکیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اسکولیں تھی بند ہو گئی، وہاں پر اسکول بھی نہیں ہے، دینی تعلیم کا کوئی نظم نہیں ہے۔ تو ایسے علاقوں میں جمعیت علماء ہند ہمارے جمعیت فیلوز کے ذریعے سے وہاں کا سروے کراتی ہے۔ سروے کرنے کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دینی تقاضے بھی پورے ہو جائیں، ان کے لیے دینی تعلیم کا انتظام ہو جائے، اور اسی طرح سے جو سماجی تقاضے ہیں، جیسے بیمار ہیں تو ان کے لیے علاج معالجے کا کچھ نظام بن جائے، اور اسی طرح سے جو ہے تعلیم کا انتظام ہو جائے۔ بہت سارے سماجی ہیں، رفاہی اگر تقاضے ہیں تو ان رفاہی تقاضوں کو بھی۔ تو وہاں سروے کرنے کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے گورنمنٹ سے جو سکیمز ہیں، جیسے آیوشمان کارڈ ہے، جو اس گورنمنٹ نے ایک کارڈ نکالا ہے آیوشمان کارڈ، اگر وہ کارڈ کسی کے پاس ہوگا اور اسے کچھ ہیلتھ ایشوز آ جائیں تو وہ اس کارڈ کے ذریعے سے 5 لاکھ کا جو ہے اپنا علاج کرا سکتا ہے۔ ای شرم کارڈ ایک ہے، وہ اسٹیٹ کارڈ ہوتا ہے، وہ اگر ہو تو اس پر جو ہے مہینے میں پینشن بھی ملتی ہے، اس پر بھی علاج ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ انکم اینڈ کاسٹ سرٹیفکیٹ وہ بھی بنانا ضروری ہوتا ہے، تبھی جا کر وہ دوسرے BPL کارڈ، APL کارڈ، یہ ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اور جو غریب بچے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپس کا بھی نظام ہے، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، تو وہاں پر جا کر ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ حکومت کی طرف سے، اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا پھر نیشنل کی جو اسکیمز ہیں
جو اسکالرشپ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ان کو بتا کر ان کی رہبری کی جاتی ہے تاکہ وہاں کے بچے جو ڈراپ آؤٹس ہیں وہ پڑھ لکھ لیں. اور اسی طرح سے وہاں کے بہت سارے نوجوان ہیں جو کارپینٹر ہیں، پینٹرز ہیں، اور اسی طرح سے جو ویلڈرز ہیں، ڈرائیورز ہیں، لیکن وہ انسرٹیفائڈ ہیں. ان کے پاس گورنمنٹ کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، جس کی وجہ سے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ 10,000 8,000 15,000 کی سیلری میں ملازمت میں زندگی کرتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں جمعیت الماہین کے پلیٹ فارم سے کہ ان کو پرسنالٹی اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ کورسز، گورنمنٹ سرٹیفائڈ کورسز کرائے جائیں، اور کرا کر ان کے اندر جو قابلیت ہے اسی قابلیت کو سرٹیفائڈ کر دیا جائے. تو جو 10,000 15,000 کی نوکری وہ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی سرٹیفکیٹ آنے کے بعد وہ 30 35 40,000 روپے بھی کما سکتے ہیں. تو اس طرح کے یہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جمعیت الماہین کا. اور کئی سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اپنے اپنے جگہ پر بڑے پیمانے پر الحمدللہ جمعیت الماہین کام کر رہی ہے. ماشاءاللہ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعیت الماہین کے گراؤنڈ لیول پر کتنے بہت سارے امپورٹنٹ ایشو پر کام چل رہا ہے. میں حضرت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کب شروع ہوئے، کب عمل میں آئے یہ ڈپارٹمنٹ؟ یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ایک ساتھ تو سارے ڈپارٹمنٹ قائم نہیں ہوئے، لیکن سب سے پہلا جو ڈپارٹمنٹ قائم ہوا ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ قائم ہوا ہے. اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے جیسے جو ضرورت محسوس کرتے گئے ہمارے اکابر، ویسے ویسے وہ ڈپارٹمنٹ قائم ہوتا چلا گیا. تو اسی طرح سے آگے جیسے تقاضے ہوں گے ویسے نئے نئے اگر ڈپارٹمنٹس قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی تو وہ ڈپارٹمنٹ قائم کریں گے، اور قوم و ملت کے جو تقاضے ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اس ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی جڑ کر کام کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ ڈپارٹمنٹ صرف علماء کے لیے ہے یا صرف عوام کے لیے ہے؟ تو اگر وہ جڑنا چاہتے ہیں تو کیسا جڑ سکتے ہیں، اور ان کے لیے کیا کیا تقاضے ہونا، یعنی عمر کا تقاضا ہے، پھر کیا کیا ان کے لیے ضروری ہے؟ جمعیت الماہین اوپن ٹو آل ہے اور کھلی کتاب ہے. کھلی کتاب اس معنی میں بھی ہے، ہمارے حضرت صدر محترم دامت برکاتہم حضرت مولانا محمد منیر صاحب ویب سائٹ میں جمعیت الماہین کا جو آمد و رفت ہے، جو حساب کتاب ہے، ایوری منتھ وہ ویب سائٹ میں عام ہو جاتا ہے. اتنی کھلی کتاب ہے جمعیت الماہین. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ صرف علماء کی نہیں ہے، یہ سب کی جماعت ہے، سب کی جماعت ہے. اور اس میں جو جس ڈپارٹمنٹ میں اپنی قابلیت کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ویلکم ہے. جمعیت میں وہ آ کر کام کریں گے، یا جو وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں، جتنا وہ اپنا وقت لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں. جمعیت جو ہے ان کا ویلکم کرتی ہے. اور ہمارے اس وقت میں جمعیت الماہین میں ایک بہت بڑی تعداد میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، پولیس افسران ہیں، ٹیچرز ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے جو ٹرینرز ہیں، بہت بڑی تعداد ان کی ٹرینرز کی بھی ہے. یونیورسٹیز کے بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں. تو ایک بہت بڑی جماعتیں جو ہے اس طرح کی کام جمعیت میں کر رہی ہیں. اپنی اپنی آئی ٹی کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو آئی ٹی کارپوریٹ آفس میں کام کرتی ہے، ان کی ایک بڑی تعداد ہے. تو الحمدللہ جمعیت الماہین سب کے لیے ہیں، اور بہت سارے افراد ہر طبقے والے جو ہے جمعیت الماہین، چاہے وہ جمعیت الماہین جو ہے مال کو نہیں دیکھتی ہے، نہ ذات کو دیکھتی ہے، نہ مال کو دیکھتی ہے، نہ نسب کو دیکھتی ہے، نہ خاندان کو، نہ کالے کو، نہ گورے کو. اور یہی ہمارے دین اسلام کا دین اسلام کی خوبصورتی ہے، اور یہی اصول ہے کہ ہر امیر غریب مالدار چھوٹا موٹا سارے جو ہے برابر ہیں، چاہے وہ عبادت گاہ میں ہوں، چاہے وہ جو ہے باہر ہوں، سب برابر ہیں. تو جمعیت الماہین اسی طرح سے کام کرتی ہے، سب کے لیے اوپن ٹو آل ہے، چاہے وہ چھوٹے طبقے کے ہو، بڑے طبقے کے ہو، مالدار ہو، غریب ہو، سب جو ہے اس میں اپنا حصہ لے سکتے ہیں خدمت کا. اکثریت اب تک کون سی تعداد زیادہ ہیں، اور کیسا آ کے جڑ سکتے ہیں؟ یعنی لوکل اب ملک بھر میں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ آ کر اگر جمعیت علماء میں جڑنا ہے، تو ان سارے ڈپارٹمنٹس میں جڑنا ہے، تو کس طرح جڑ سکتے ہیں؟ یعنی
کیا ان کے آفس جمیعت علماء کے آفس میں آنا ہے یا پھر ان ممبرشپ ہوتا ہے؟ کس طرح وہ آ کر جڑ سکتے ہیں؟ جمعیت علماء ہند کے یونٹیں سارے ملک میں ہیں الحمدللہ، اور ہر اسٹیٹ کی ایک یونٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ یونٹ، اس کے نیچے ڈسٹرکٹ کی یونٹ ہوتی ہے، اس کے نیچے تحصیل کی یونٹ ہوتی ہے، اس کے نیچے وارڈ کی یونٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی ایک محلے کا فرد اگر جمعیت سے جڑنا چاہتا ہے تو وہ فرد جو ہے وارڈ کی جمعیت میں جا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ سے جڑنا چاہتا ہوں۔ میرے اندر وارڈ کا کیسا پتہ چلتا ہے؟ وہ بنی رہتی ہے، ہر وارڈ میں بنی رہتی ہے، تو اس کی جو ہے مرکزی جگہ پر بڑے جو علماء ہیں وہاں کے، مثال کے طور پر کوئی ایک بندہ مسجد جا کر امام صاحب سے رابطہ کر لے تو امام صاحب، ہاں، وہاں کے جو علماء اکرام ہیں اگر وہ وہاں کے علماء اکرام سے رابطہ کر لیں یا اپنے مسجد کے امام صاحب سے یہ معلوم کر لیں کہ میں جمعیت سے جڑنا چاہتا ہوں یا میں اپنی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت قوم کی خدمت کے لیے لگانا چاہتا ہوں جمعیت کے پلیٹ فارم سے، تو وہاں کے علماء اکرام ان کی رہبری کر دیں گے کہ آپ کس سے جڑ کر جمعیت میں خدمت کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ پورے ملک میں جو ہے اس طرح کا نظام بنا ہوا ہے، تو نیچے کسی ایک محلے کا بھی فرد جو ہے وارڈ سے جڑ سکتا ہے۔ اب اس کی صلاحیت قابلیت کو دیکھ کر اسے جو ہے تحصیل لیول پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پر استعمال کر سکتے ہیں، اور اچھی قابلیت ہے تو اسے اسٹیٹ لیول پر بھی استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ ملکی لیول پر وہ کام کر سکتا ہے، اسی طرح نیشنل لیول پر بھی جو ہے کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو عزائم ہیں جمعیت علماء ہند کے، ہمارے عزائم صرف محلے کے لوگوں کے تقاضے پورا کرنا نہیں ہے، ہمارے عزائم یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں یا جن پر ظلم ہو رہا ہے تو ان تمام کے ساتھ کھڑے رہنا، ان کے پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھنا اور ان کی معاون بننا، ان کی خدمت کرنا، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، یہ جمعیت علماء ہند کے عزائم میں سے ہے، اور جمعیت علماء ہند آج تک اسی طرح سے چلتی آئی ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس کا آپ نے تذکرہ کیا، تو اس میں کیا ہماری قوم کی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کے لیے کوئی ڈپارٹمنٹ موجود ہے کہ ہماری بہنیں کچھ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جمعیت علماء ہند دروازہ کھولتا ہے، ان کی اجازت دیتا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ سے دیکھیے، جس طرح سے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا نظم ہے، اسی طرح سے ہمارے اکابر کی فکر ہے کہ ہماری قوم کی بچیاں بھی پڑھنی چاہیے اور بڑھنی چاہیے، لیکن شرعی حدود کے دائرے میں۔ آج پورے ملک میں بیٹی پڑھاؤ کا تو نعرہ لگ گیا، بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، لیکن بیٹی بچاؤ کا جو نعرہ تھا وہ ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے، بچوں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اگر بچیوں کی حفاظت کے ساتھ، حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ، شرعی حدود کے دائرے میں اگر انتظام بنایا جائے، جیسے کہ کئی ساری جگہ جمعیت علماء ہند کی زیر نگرانی بنایا گیا ہے، بنایا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر کو سسٹم کے تحت، کو ایجوکیشن کے تحت، آزادی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ اگر بچیوں کو چھوڑ کر پڑھانے کا نظام بنائیں گے تو نفع سے زیادہ نقصان ہوگا، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس بات کو لے کر سارا ملک پریشان ہے، صرف مسلمانوں کی بات اس میں نہیں ہے، سارا ملک آج پریشان ہے کہ بیٹیوں کو جو ہے پڑھانے کے لیے ہم نے باہر تو نکال دیا، لیکن ان کے بچانے کا نظام ہم نے نہیں بنایا ہے، اور وہ آزاد ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے تو امت کے لیے بہت مفید ہوگا، کیونکہ یہی وہ بچیاں ہیں جو ماں بنے گی، اور ماں بنے گی تو بچوں میں علم آئے گا، ڈسپلن آئے گا، تعلیم، تربیت ہوگی، نسلیں ہماری ایجوکیٹڈ ہوگی۔ لیکن اگر ان کو تعلیم دے کر ان کی حفاظت نہ کی جائے تو یہ بچیاں، ان کی جو نسلیں ہوں گی وہ ساری نسلیں جو ہے وہ حرام کاری میں، بے حیائی میں، بے دینی میں، ارتداد میں، کفر اور شرک میں پڑ جائے گی، جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ بات ہے۔ تو الحمدللہ جمعیت علماء ہند اس پر بھی کام کر رہی ہے، بچوں کے لیے دینی تعلیم کا بھی نظام بنائے ہیں، عصری تعلیم کا بھی نظام ہے پورے شرعی حدود کے دائرے میں، اونلی فار گرلز،
اس طرح سے نظام بنایا جا رہا ہے. بہت بہترین ادارے ملک میں ہمارے چل رہے ہیں، اور ہمارے اکابر کی یہ خواہش ہے کہ ملک کے تمام بچیاں جو ہے پردے کے ساتھ، شرعی حدود کے دائرے میں، حفاظت کے ساتھ، بغیر کو ایجوکیشن کے، بغیر جو ہے کسی نقصان کے، اگر بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہے دینی دنیاوی، تو یہ ہمارے قوم کے لیے بہت اچھی بات ہوگی، ترقی کرے گی قوم انشاءاللہ. آپ نے فرمایا کہ جمعیت علماء ہند کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں گراؤنڈ لیول میں کام کر رہے ہیں، تو میں آپ سے ایک پریکٹیکل ایگزامپل کے تحت کہ ہاں ہو رہا ہے، اس کے تحت ایک واقعہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ ہاں اس ڈپارٹمنٹ سے اس جگہ ایک کام ہوا ہے. اگر کوئی شخص نامطمئن شخص آپ کی باتوں پر نہ مانتے ہوئے وہ اگر سامنے جا کر دیکھنا چاہتا ہے اس واقعے کے تحت کہ ہاں بھائی ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ایک دلیل بھی بن جائے گی. تو میں اس کے تحت ایک سٹوری سننا چاہتا ہوں کہ ہاں اس ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک اس محلے میں ایک یہ چیز ہوئی ہے. ویسے واقعات تو بہت سارے ہیں. آپ ہمارے بہت سارے کرناٹکا اسٹیٹ کے یا دیگر اسٹیٹ جہاں پر کام ہو رہا ہے، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جا کر کسی بھی فرد سے آپ جمعیت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے اس علاقے میں جمعیت نے کیا کام کیا ہے. تو کوئی بھی جو ہے کوئی بھی ڈسٹرکٹ آپ لے سکتے ہیں ملک میں. لیکن کیونکہ کوئی ایک واقعہ آپ سننا چاہتے ہیں، تو تعلیمی اعتبار سے اگر لیں تو ہمارے کرناٹکا اسٹیٹ میں تقریباً اب تک 2700 اسٹوڈنٹ نے NIUS کے ذریعے سے 10th میں انہوں نے ایڈمیشن لے لیا ہے. یہ ایک اچھی رپورٹ ہے الحمدللہ، جس میں 1600 بچے جو ہے 10th میں حصہ لیا انہوں نے اور کامیابی حاصل کی ہے. اور اس سے اچھی خوشی کی بات یہ ہے کہ پورے انڈیا میں 46 بچے جو ہے وہ ابو 85 آئے تھے. 46 ان 46 اسٹوڈنٹس میں سے 27 اسٹوڈنٹس ہمارے بنگلور اور کرناٹک کے ڈسٹرکٹس کے تھے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ جو میں نے آپ کو درمیان میں کہا، سروے وغیرہ کی جو میں نے بات آپ سے کہی کہ جمعیت جو ہے ماڈل ولیج کے تحت قریوں میں جا کر سروے کر کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. بہت ہی زیادہ ہمیں جو ہے تعجب بھی ہوا، افسوس بھی ہوا صورتحال علاقوں کی دیکھ کر کہ کیسے حالات میں جو ہے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. کئی دنوں تک جو ہے ان کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، اور بیوہ ہیں، شوہر جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، اور بچے ہیں لیکن وہ بچے جو ہے ایسے ہی ہیں. ان بچوں کو بھی دیکھنا وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک تو گھر ہم گئے، وہاں پر ایک عورت تھی. تو بہت سارے واقعات ہیں، اس میں سے ایک عجیب و غریب واقعہ یہ دیکھنے کو ملا. ہمارے قریب میں ایک ضلع ہے چکبلاپور، تو وہاں کے ایک تعلقے میں ہمارا جانا ہوا. تو اس تعلقے میں ایک عورت تھی، ایک گھر میں اس کی 2 بچیاں ہیں، اور دونوں بچیاں معذور ہیں. ایک دماغی حالت سے معذور ہے جو بالکل بے قابو ہے، شور شرابہ کرنا اس طرح کی ہے. اور دوسری ایک بچی ہے 2nd PUC پڑھی ہوئی ہے، لیکن اس کا صرف دماغ صحیح ہے، جسم سے پوری طرح معذور ہے، وہ انگلی بھی نہیں ہلا سکتی. اس کا شوہر ہے وہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے. اب وہ بیچاری جو ہے ایک عورت بچی. اب وہ ایک عورت جو ہے وہ کیا کرے، بچوں کو سنبھالے، شوہر کو سنبھالے، گھر کیسے چلائے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں. تو چلتے چلتے جو ہے یہ بات جمعیت علماء کو پہنچی، جو وہاں کی ڈسٹرکٹ کی جو یونٹ ہے، تو ان کے پاس وہ بات پہنچی. تو انہوں نے وہاں کا جائزہ لیا. لینے کے بعد جمعیت علماء سے ان کو اسی گھر کے ایک کمرے میں پروویژن سٹور قائم کیا گیا. تو تقریباً 5-6 لاکھ کا خرچ آیا پورا. وہاں پر چاول، راشن، ساری چیزیں جمعیت کی طرف سے ان کو دی گئی. تو اب جو ہے الحمدللہ ان کا روزانہ کا 300-400 روپے کی آمدنی ہوتی، جن پر ان کا گھر کا گزران چلتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو ہے
کارگزاریاں ہیں. غریب بہت سارے بچے تھے جن کو ہم نے جو ہے 10th میں پڑھایا ہے، پڑھا کر ان کو جو ہے پرسنالٹی اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ کورسز میں ان کو آگے ان کو ہم نے ان کا نظام بنایا ہے. ایسے بہت سارے ہیں. اور بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں. بنگلور شہر میں بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں جو سنگا میں اور ایسے ویسے فطروں میں جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہیں، اور بیاز میں، سود میں، انٹرسٹ میں لے کر ہیں، اور وہ دے نہیں پا رہی ہیں. بہت زیادہ حالات اور مسائل ان پر ہیں. تو ویسوں کی بھی جو ہے جمعیت علماء ہند اب تک ان کی بھی خدمت کرتی آ رہی ہے، ان کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے. تقریباً کچھ محلوں میں ایسا ہے جو اہل خیر حضرات ہیں جو تعاون کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہاں کرنا ہے. جو مالدار طبقہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ قوم کے لیے، ملت کے لیے کچھ تعاون کریں. وہ چاہتے ہیں ہم اسکالرشپ دیں کسی کو، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن میں پان لگائیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ان کے لیے کچھ راشن کا انتظام کریں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہاں کریں. تو الحمدللہ ہمارے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہمارے پاس 100% ڈیٹا ہے کہ یہاں پر کون محتاج ہیں، غریب مسکین کون ہیں. تو جو دینے والے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ نہ دیں، ہم آپ کو لسٹ دیں گے، اس لسٹ کے حساب سے آپ ان کا تعاون کر دیں. تو ماہانہ راشن جاتا ہے. ایک مسجد سے جڑے ہوئے جو مکانات ہیں، ایک مسجد سے کسی کو کوئی علم نہیں کہ کون دینے والا ہے. بہت سارے اہل خیر حضرات مل کر ماہانہ 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ کا راشن غریبوں تک پہنچاتے ہیں. اور وہ جو پہنچاتے ہیں بغیر فوٹو کے، بغل میں فوٹو کھینچ کر ہر مہینہ اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ غیر محسوس طریقے سے ان کو راشن دیا جاتا ہے. معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ علم ہے ان کے کہ مسجد والے اس کا انتظام کر رہے ہیں. تو بہت سارے خدمات اور کارگزاریں اس طرح ہیں. دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمارے اکابرین کو قبول فرمائیں، خاص طور سے حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم. اور اسی طرح ابھی جو ہے ہمارے حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء ہند کے، کچھ دن پہلے جو ہے ان کی طبیعت ناساز ہو گئی. ان کو نارمل اٹیک ہارٹ کا ہوا، ابھی ان کی سرجری بھی ہوئی ہے. دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. وہ مجاہد ملت ہیں اور عجیب و غریب اللہ رب العزت نے ان کے اندر صفات دیے ہیں، اور بے انتہا خوبیوں کے مالک ہیں، اور بڑے نیک دل ہیں، اور بلا تفریق مذہب و ملت جو ہے وہ قوم کی خدمت کرتے ہیں ہمیشہ. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ تقریباً 32 سال سے مسافر ہیں، کسی ایک جگہ ان کا قیام نہیں ہے، سفر میں ہے مستقل. تو دعا فرمائے اللہ ان کی حضرت کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. اور اسی طرح ہمارے اسٹیٹ کے یہاں پر جو ہمارے صوبے میں کام ہو رہا ہے، ہمارے حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو میرے استاذ بھی ہیں، حضرت کی صدارت میں بہت اچھے انداز میں بڑے پیمانے پر الحمدللہ کام ہوتا ہے. اور اسی طرح میرے مشفق و مربی ہیں، ہمارے محسن ہیں، میرے مشیر ہیں، اور جمعیت علماء کرناٹک کے جنرل سیکریٹری ہیں حضرت مولانا مفتی شمس الدین بجلی قاسمی صاحب دامت برکاتہم. یہ جتنے میں نے آپ کو کام بتلائے ہیں، یہ سارے کام ہم جو ہے حضرت ہی کی سرپرستی میں اب تک کرتے آئے ہیں. دعا فرمائے اللہ رب العزت ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. تو یہ ہماری مختصر کارگزاری ہے. محترم ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند نے کس طرح تمام ایک ابہامات کو بھی دور کر رہے ہیں کہ صرف جمعیت کے نام سے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر کے لیے، اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے تحت انہوں نے گراؤنڈ لیول سے اپر لیول تک انہوں نے خدمت کی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہم تمام اپنے حیثیت کے مطابق مالی یا ہو یا پھر سامنے آ کر اگر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے محلے کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے وہ جا کر جڑ سکتے ہیں اور ان کے ڈپارٹمنٹ میں سیکھ سکتے ہیں، پھر ان کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے اور بہت سارے اعتبار سے وہ جڑ سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں جڑیں اور قوم کی خدمت کریں. حضرت سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ بہت سارے علماء اور حفاظ جو دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، خاص کر کے ضلعوں وغیرہ میں، گاؤں وغیرہ میں، ان کے لیے اتنی تنخواہ نہیں ہوتی ہے.
تو جمعیت علماء ہند کی طرف سے ان کے لیے آمدنی کا کوئی ذریعہ دیتی ہے یا پھر کوئی اسکلس یا ٹریننگ دیتی ہے جس سے کہ وہ آمدنی کر سکے؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے، مدارس کا جو مقصد ہے، مدارس کے قیام کا جو مقصد ہے، وہ مقصد بچوں کو ایک عالم دین کا داعی، دین کا مبلغ، حافظ قرآن، امام مسجد اور مسجد کے خطیب یا کسی مدرسے کے مدرس بنانا، یہ اصل مقصد ہے مدارس اسلامیہ کا۔ مدارس اسلامیہ کا مقصد مدرسے میں پڑھا کر ان کو بزنس مین بنانا نہیں ہے، ان کو جو ہے ڈاکٹر، انجینئر، ایڈوکیٹ بنانا، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہاں اگر 100% میں 0.1% بہت شارپ ہیں اور وہ جو ہے اس فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو روکتے نہیں ہیں، جائیں بالکل اس فیلڈ سے بھی وہ قوم کی خدمت کریں، سیاسی میدان میں جائیں، ڈاکٹر بنے، ایڈوکیٹ بنے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ہمارے مدارس کا وہ مقصد نہیں ہے۔ اب جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ علماء اکرام کی آمدنی کا کیا ذریعہ بن سکتا ہے، آمدنی کا ذریعہ تو بس یہی ہے کہ وہ مسجد میں خدمت کرتے ہیں اور مکتب میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس کی الگ سے تنخواہ ہوتی ہے اور ان کی خطابت بھی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ہمارا جو جمعیت فیلوشپ کا جو کانسیپٹ ہے، جس میں جمعیت علماء ہند یہ کوشش کرتی ہے کہ علماء اکرام کو 3، 4، 5 مہینے میں اس قابل بنا دے کہ وہ قوم و ملت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والے ہو جائیں اور ان کو ہر طرح کی نالج ہو جائے، سیاسی بھی، رفاہی بھی، سماجی بھی، اور اس میں جو سب سے ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن بنانا۔ آج ہر ایک پریشان ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے کس طرح سے جو ہے وہ آدھار کارڈ بنتا ہے، آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، راشن کارڈ بنتا ہے، پین کارڈ بنتا ہے، پاسپورٹ بنتا ہے، نہیں معلوم ہے، اور ہیلتھ کارڈ اور یہ جو اسکیمز ہیں، اسکالرشپ ہے، یہ ساری چیزیں کیسے تیار ہوتی ہیں ان کو معلوم نہیں ہے۔ اگر مسجد کے امام صاحب اس قابل ہوں کہ ان کو ان تمام چیزوں کی نالج ہے تو وہ اپنے پارٹ ٹائم میں یہ بھی خدمت کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہے ہلکا پھلکا کچھ معاوضہ بھی لے سکتے ہیں ان سے، 50 روپے 100 روپے لے کر ان کو ڈاکیومنٹیشن بنا سکتے ہیں، اس میں ان کا بھی کام ہو جائے گا، ان کا بھی جو ہے یہ جو فارغ وقت ہے یہ فارغ وقت میں مشغول بھی رہیں گے، جبکہ باہر اس کام کے لیے ہزاروں روپے لیتے ہیں، 100 روپے کا کام ہے ہزاروں روپے لیتے ہیں۔ اگر مسجد کے امام صاحب جو ہے اگر اس کام کو سنبھالیں، خدمت بھی ہو جائے گی اور ان کا پارٹ ٹائم جو ہے کچھ ان کے آمدنی کا ذریعہ بھی ہو جائے گا، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل جو ہے ان کی تو وہی خدمات ہیں جو اصل خدمات ہوتی ہے، مسجد کی خدمت ہوتی ہے، خطابت ہوتی ہے، بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے دینی، ملی، سماجی تقاضے پورا کرنا اور ہر اعتبار سے جو ہے ان کی نگرانی کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، دینی مسائل کو حل کرنا۔ اسی طرح سے جو شادی ہونے والے ہیں ان لڑکوں کی کونسلنگ کرنا، میرج کونسلنگ کا نظام بنانا، یہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر لڑکیاں ہیں تو محلے میں کسی ایک عورت کو اس طرح تیار کریں کہ وہ لڑکیوں میں میرج کونسلنگ کریں، کیونکہ آج پورے ملک میں سب سے زیادہ مسائل ہیں تو طلاق خلا کے مسائل ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور یہ جو ہے غیر علمی کی وجہ سے یہ طلاق ہو جاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمارے علم میں نہیں تھا کہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کاؤنسلنگ بھی ہونی ضروری ہے، یہ امام صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سمجھائیں نکاح کیا ہوتا ہے، نکاح کیوں کرتے ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور محبت سے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اور آپس کے لڑائی جھگڑے، اختلافات، یہ ساری دوریاں کن وجوہات کی وجہ سے جو ہے یہ سارے صورتحال پیدا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت ہے، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی اگر کر لیں تو اس کے بھی وہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے آمدنی کا۔ حضرات آپ نے دیکھا کہ کس طرح علماء میں یعنی حضرت نے ایک موٹا موٹا آئیڈیا دے دیا ہے کہ ہمیں کس طرح کام کر سکتے ہیں علماء اکرام اور پھر عوام ہر اعتبار سے۔ میں آخر میں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ حضرت نے ہمیں ایک
لمحہ ایک چند موقع دے کر بہت سارے اہم سوالات کے مطمئن اور تسلی بخش جوابات دیے، اور ایک آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت نے جو نکاح اور طلاق اور خلع کی جو بات کہی ہے اس پر ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنایا ہوا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا لنک ہمیں ڈسکرپشن میں دے دیں گے، وہ آپ کلک کر سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ اور خیر جزاک اللہ خیراً۔ آپ جاتے ہوئے سبسکرائب لائک شیئر کرتے ہوئے جائیں اور بہت سارے دوستوں کو اور بڑوں کو سب تمام احباب کو اس ویڈیو کو خاص کر کے شیئر کریں کہ وہ بھی ایک فکر مند ہوں اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے اور تمام اس ملک میں رہنے والوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔